میں کہتا ہوں مسلمانوں سے دس سے ادب جوڑ کر دیکھیں، میں اوپر کی بات نہیں کرتا، میں خالی بنی امیہ کی بات کر رہا ہوں کہ اب بہت سے یہ کرنے لگے نا کہ حاکم شام کو مولا علی کے برابر لے کر آئے، تو آپ کو خود آپ کے اپنے علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کے بھی تو خلیفہ راشد ہیں نا، مولا علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کی عزت، اسی اعتبار سے ان کا احترام رکھ لو. ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس. پورے سلسلے میں ایک ہی علیہ السلام ہے، وہ بھی یو علی. بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں وہاں حاکم شام کے دربار میں. خاص وجہ سے اس نے چاہے کہ اپنی برتری ظاہر کرے کہ میں سب کو دے رہا ہوں، اب اتنا دوں گا حسن کو کہ حسن نہ سنبھال سکے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، اس وقت اس نے چاہے کہ میں اپنی برتری کا اعلان کروں. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں منزل مصائب پہ. بہت یہاں پر گہرائی ہے، ذرا سنیے گا. امام حسن علیہ السلام سے اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جب حسن آئیں گے تو سب تم اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا. حسن کا باپ، ان کے پاس تو مال دنیا میں سے کچھ تھا نہیں، تم کہنا کہ ہماری اتنی زمین ہے، ہمارا یہ مال تھا، اور ہم یہ کیا کہیں گے. امام حسن علیہ السلام سنتے رہے. اس کے بعد فرمایا کہ لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، یہ جو تم سب کہہ رہے ہو نا، اگر میں یہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال ہا سال یہاں کھڑا رہوں، فاذکروا ما آتانی اللہ من الفضل، اور وہ ذکر کروں جو اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، تو میں حسن بولتا رہوں گا لم احصہ، وہ فضیلت ختم نہیں ہوگی، نہیں شمار بھی نہیں ہوگی. پھر امام نے کہا نحن زین الجنان، تم جنت میں چلے جاؤ تو بڑی بات ہے، لیکن جنت کی زینتیں ہم ہیں. ہاں، وحجج الرحمن، رحمان کی حجتیں ہم ہیں. اور لو شئت، تو اگر چاہوں، لجعلت العراق شاما والشام عراقا والامرأة رجلا والرجل امرأة، اگر چاہوں تو شام کو عراق پر الٹ دوں، عراق کو شام پر الٹ دوں، چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. ہے امام کے اختیار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. اب یہ جب امام نے بات کہی تو ایک بد نصیب اٹھا. اس نے کہا حسن یہ کیا کہہ رہے ہو کہ عراق کو شام پہ الٹ دوں، شام کو عراق پہ الٹ دوں، عورت کو مرد کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو. عین اللہ نگاہوں نے دیکھا اور کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آ رہی ہے؟ جی بات بالکل اختتام تک آ گئی. 2 منزلیں رہ گئی ہیں مختصر، وہ ساتھ چلنا، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر آج ہی ہو جائے، کیونکہ پھر کل ایک اور نئی بات پر آگے بڑھانا ہے، موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے مجھے. جب امام نے یہ کہا بات، اس نے آ کے معافی مانگی امام سے، یہ بھی تاریخ میں اس نے آ کے معافی مانگی امام سے. امام نے اسے اصل حالت پہ واپس پلٹایا. اچھا، اب یہ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ حاکم شام کا دربار ہے. وہ کہہ رہا ہے اچھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرا مقام، میرا رعب دبدبہ ظاہر ہوگا، یہ تو حسن کے فضائل یہاں ظاہر ہو رہے ہیں. اس نے کہتے نا سچویشن کنٹرول کرنا، ڈیمیج کنٹرول. اس نے کہا دیکھو حسن، جو کچھ بھی ہے انا خیر من کا، میں پھر بھی آپ سے بہتر ہی ہوں. میں نہ مانوں پہ کوئی آ جائے، اب اور کیا مثال دوں، آگے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو انا خیر من کا، میں تم سے بہتر ہوں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ماں کے شیر سے اور ماں کی گودیوں سے یا علی یا حسن یا حسین کہنا سیکھا ہے، آپ امامت کے جواب کی گہرائی کو سمجھیں گے. غور کیجئے گا، اگر میں تفصیل میں گیا تو پھر مزہ ہی کیا. جو امام کے کلام کا لطف ہے وہ آپ سمجھ سکیں اور مجھے دعا سے نواز دیں. اس نے کہا انا خیر من کا، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. خدا کی قسم امام نے یہ جواب نہیں دیا. ایک جواب تو ہوتا انا خیر من کا، اور تیری کی حیثیت میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہا امام نے، یہ نہیں کہا امام نے. اس نے کہا انا خیر من کا، حسن میں تم سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ ان اقول انا خیر من کا، میں تو پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں.
آئے ہائے ہائے، میں تو اپنے اندر ہی وجد میں ہوں. آئے ہائے ہائے. علی مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، اوقات کیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ایسے موقع سے جب کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کیا واقعا رسوا کیا ہے واقعا. ہاں، مقابلہ تو دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے نا. جہاں ایک طرف ظلمتیں ہی ہوں، ایک طرف نور الانوار، تو وہاں کیا مقابلہ. ہاں، تو امام نے کہا ہاں یہ ہے. اب میں آج اس بات پر اپنے قلب میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً راضی ہوں گے کہ ان کی مجلس میں ان کے بھائی کا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، بولتے جائیے آپ رات بھر. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جی جی جی، آپ میرے ساتھ بولیں گے نئے نئے تو لطف آئے گا، مجھے سہارا بھی مل جائے گا. تو ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں. جبرائیل سید الملائکہ کی تمنا ہے کہ وہ خادم حسن مجتبیٰ بن جائے. جبرائیل جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. اچھا میرے ساتھ دینا، اب ایک منزل باقی ہے، میں جا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے آبا و اجداد کا ذکر کر کے اس ایک فقرے میں آ جائے گا، اور آپ ایسا ایمانی لطف محسوس کریں گے کہ شاید میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا ہے کہ پھر اپنے آپ کو فرش پہ نہیں عرش پہ محسوس کریں. میرے ساتھ دینا ذرا. ہے مدحت حسن کے عنوان، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. حسن کے دادا ابو طالب، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. بھائی وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان، بھائی حسن ابن علی واضح ہوا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. میرے مولا حسن علیہ السلام پر ہزاروں جانیں قربان ہو جائے. وہ کہ جو حسین کے بھی امام ہیں، میں نے تعارف کروا دیا. یہ تو یہ کہ ہماری اوقات کیا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں اور کوئی تکلف بھی نہیں ہے اس میں. سیدھی سیدھی بات ہے. ہماری اوقات اور حیثیت کیا. ہم جیسے کروڑوں چلے گئے کروڑوں آئیں گے. حسن ابن علی علیہ السلام کہ وجود مطہر کا حق نہیں ادا ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں. جب امام نے خود فرمایا کہ جب میں اپنے فضائل پڑھوں سالہ سال گزر جائیں تو پورا نہ ہو، تم گن نہ سکو. جب لسان اللہ پڑھے تو پورے نہ ہو، تو ہم جیسوں کی کیا اوقات رہ گئی پھر. یہ تو ایک چھوٹی سی خدمت تھی کہ امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ قبول فرمائے اور راضی ہوں اس عشرہ محرم سے کہ ایک مخصوص مجلس رہی ان کے برادر بزرگ امام حسن مجتبیٰ کے ذکر پر. یہ میری نیت تھی، شروع سے نیت تھی.